اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ ایک ولی کامل کا پیر سید اقبال علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرات کے بڑے بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو ہم نے آج ایصال ثواب بھی کیا، لیکن آج ایصال ثواب کا ایک اور اپنے لیے مغفرت کا پروانہ ہم نے کیا کہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج یوم سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی آج ہے. اور ہمارے خوش نصیبی کا جو ہم نے جو فاتحہ کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور ہم خاص تحفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ان کی اولاد سید اقبال بابا کو پیش کرتے ہیں اور تمام اولیاء کرام تمام بزرگوں کو. آئیے مختصر سا 5 منٹ جو وقفہ نہ رہے، آج اصل میں شب جمعہ تھی تو ہم نے سوچا کہ آج بھی مختصر درس حسب حال ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایصال ثواب جو ابھی ہم نے کیا اس کو غور سے سنیے. جائز اور مستحب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن مجید درود پاک، کلمہ شریف یا کسی بھی نیک عمل، فرض و نفل، نماز، روزہ، حج وغیرہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں صورتیں آپ نے بیان کر دی. اسے بدعت کہنا سخت زیادتی ہے. جو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ شرک تک بھی جملے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نعوذ باللہ. اس کی روح میں آپ سنیے کہ زندہ جو بھی نیک کام مردوں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کیا جائے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی امداد و معاونت کی جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے نا. دینی مدرسوں کی معاونت کی جائے جیسا کہ وہ کرتے ہیں تو شرک نہیں، ہم کرتے ہیں تو شرک. شکل بدلی بھی ہے. وہ مدرسوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا اب سب معاملات میں. تو ہم کریں کوئی میلاد یا کوئی ایسے معاملہ تو وہ شرک کہتے ہیں. کرتے تو وہ بھی ایصال ثواب ہے. تو ایصال ثواب کا کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں انکار نہیں ہے. صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں انکار کی ان کی. وہیں یہ بتایا کہ دینی مدارس کے طلباء کو کھانا کھلائیں، ان کی امداد کریں، صدقہ و خیرات کریں، مسجد بنائیں، رفاع عام کے کام کریں. سب کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور انہیں فائدہ ہوتا ہے. یہ تیجا، سویم، 20واں، 40واں، یہ سب ایصال ثواب کی شکلیں ہیں. یہ دن قرآن کی تلاوت اور غریبوں کی امداد و اعانت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ سب رشتہ دار ایک دن جمع ہو جائیں. انہیں علم ہو کہ 2 دن بعد یہاں قرآن خوانی ہوگی تو اس کو ہم نے تیجا دے دیا نام. ورنہ کو تیجا تو اسلام میں کہیں نہیں ہے، شریعت میں تو کوئی نہیں زبردستی یہ کرنا ہی ہے. نہیں کیا تو گناہ گار نہیں، کیا تو ایصال ثواب آ گیا. یہ بیان کیا جا رہا ہے اس بات کو. تو یہ دن مقرر کرنا جائز ہے، اسے بدعت کہنا غلط ہے. کہ طاقت نہ ہو تو قرض وغیرہ لے کر 40واں وغیرہ ضرور کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. سمجھ رہے نا بات؟ ایسا کرنے کہ بس کرنا ہی ہے بھائی، قرضہ لینا پڑے گا، نعوذ باللہ، ایسا کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر. کیا مستحب، سبحان اللہ، اپنے مردوں کو کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہرگز ضروری نہیں کہ طاقت نہ ہو تو قرض لے کر 40واں وغیرہ ضرور کیا جائے. حسب توفیق نتیجہ یہ تیجا یا 10واں یا 40واں کرنے میں حرج نہیں. مگر کھانا وغیرہ کی تقسیم کی طاقت نہ ہو تو کلمہ، درود پاک، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ وغیرہ کر کے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. نیز ایصال ثواب محض نمائش اور نام و نمود کے بجائے، جیسے آج کل ہے، اچھی نیت اور ثواب پہنچانے کی نیت سے کرنا چاہیے. کھانے کا سامان رکھ کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے، نہ رکھا تب بھی فاتحہ جائز ہے. کھانا سامنے نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے. یعنی فاتحہ دینے کو فرض اور واجب تو نہیں کہ سامنے کھانے ہو یا پیچھے کھانا ہو. نتیجہ 10واں، 40واں، برسی، نیاز، عرس وغیرہ کا کھانا بہتر اور افضل یہ ہے کہ غربا کو کھلایا جائے. لیکن چونکہ صدقہ نافلہ ہے اس لیے غریب و امیر رشتہ دار خود بھی کھا سکتا ہے. البتہ صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرانہ جو نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانی جائے وہ خالصتاً غربا کے لیے، جو ملک و نصاب میں نہ ہو، جو غریب جن کو کہتے ہیں وہ ان کا حق ہے. اس میں امیر کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم زکوٰۃ دیں تو ہم سوچیں کہ زکوٰۃ خود بھی تھوڑی بہت رکھ لیں کھانے کے لیے، ان کو نہیں.
صدقہ دیں تو پھر وہ غریبوں کا ہی ہونا چاہیے ٹوٹلی، یہاں یہ بیان کیا گیا، خود استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب ایک حدیث سن لیجیے محبت کے ساتھ، تھوڑی مختصر سے طویل ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے کو، آپ کی معلومات کو اضافہ کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایصال ثواب کا انتظار فرماتے ہیں کہ میت ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہے۔ یہ کیوں کہ آج ہم نے جو محفل رکھی یاسین شریف کی، بظاہر آپ کی نظر میں کیا ہوگا، مثلا میری اور آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اس مردے سے پوچھو کتنی قیمتی دولت ہے، تم دنیا کی ساری جائیداد محل سارے علاقے اس کے آگے کر دو قبر کے آگے، وہ کہے گا مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عمل آپ نے ابھی کیا نا، یہ اتنا قیمتی ہے۔ امام بصری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے صرف 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا، ایک مرتبہ الحمد شریف قبرستان سے چلا گیا، دوسری دفعہ کئی مہینے بعد میں واپس آیا تو میں کھڑا ہوا تو دیکھا مردے ہی مردے باہر ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا قیامت آ گئی کیا، یہ تم باہر آ گئے؟ بولے نہیں، جو تم نے 3 قل اور ایک الحمد پڑھ کے 6 مہینے 8 مہینے پہلے دیا تھا نا، وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ہم بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کی اتنا ثواب ہے۔ اب آپ نے ہی پڑھا یاسین شریف، میں اس لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا پھر حدیث سناتا ہوں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ سے۔ آپ کے اگر بڑوں نے کی ہوگی نا تربیت تو آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ وہ بڑا چلا گیا تمہارا، اس کے پیچھے تم کرو گے۔ آج جو محفل ہوئی، آج کچھ بھی نہیں تھی، کسی کی رشتہ داری نہیں تھی، خاص کسی کی بھی نہیں تھی، یقین جانے تو ہمارے سہیل بھائی کے والد محترم کے وہ پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، بس ان کے دل میں خیال آیا نہیں کرنا یاسین شریف ختم۔ ایسے تو آپ کے کتنے بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ سوچئے اس کے بھی سال میں آپ نے کوشش کی کبھی؟ تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں، فرض اور واجب بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب ایصال ثواب کا اتنا بڑا ثواب ہے تو میں سال میں ایک دفعہ، میرے والد چلے گئے، میرے والدہ چلی گئی، میں نے کبھی گھر میں بلا کر 10-12 لوگوں کو ہیں میرے الحمدللہ اتنا تو ہے کہ سلام دعا ہے میری، نہیں ہے تو یہ مسجد ہے، مجھے بولیے میں آپ کے ساتھ دوں گا، جب آپ مجھے بولیں گے میں آؤں گا آپ کے گھر کی طرف، آ کے ہم فاتحہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا کچھ مختصر کلام ولام کرنا وہ بھی کر لیں گے، نعت شریف بھی پڑھ لیں گے اور سلام بھی پڑھ لیں گے، یاسین شریف بھی پڑھ لیں گے، اور جو آپ کو توفیق ہو، جو آپ کو توفیق ہو، قیمتی نہیں، جو بھی آپ کو توفیق ہو گھر میں کھلا دیجئے مہمانوں کو، اللہ ہم دعا کریں گے۔ آپ کے والد محترم کیا خوش نہیں ہوگا؟ اب حدیث آپ سن رہے ہیں، اس سے پہلے میں تمہید دے رہا ہوں کہ جو حدیث سرکار نے بیان فرمائی ہے اس کو سمجھیں تو کیا ہے کہ آپ یہ ترتیب کریں، ماشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر کتنی اچھی ہوگی کہ آپ کی اور ہماری اہانیت ہوگی۔ اگر 12 لوگ آپ میں سے جمع ہو جائیں تو پورا سال کام ہو گیا نا، ہر مہینے ایک گھر میں کرنا کچھ نہیں، آدھا گھنٹہ 45 منٹ جتنی آپ کی طاقت، جتنے آپ لوگ بلا سکتے ہو بلاؤ، نہیں بلاؤ، ہم 10-12 لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے، یاسین شریف کا ختم کیا، نعت شریف پڑھی، تھوڑا سا اگر وہ کہوگے تو بیان ہو جائے گا، مثال صلاۃ والسلام، فاتحہ خوانی، کچھ کھلانا ہے تو وہ اپنے گھر میں اگر سال میں ایک دفعہ اپنے پیرنٹس کے لیے کرو گے تو بہت قیمتی چیز ہے۔ لیکن یہ ترتیب دی جا رہی ہے، آپ کو تربیت دی جا رہی ہے اس بارے میں، کیا انشاءاللہ آئندہ کبھی سوچیں، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، مردے سرکار فرماتے ہیں انتظار کرتے ہیں، کاش کہ تمہارے لیے کیا نہیں کیا تمہارے والدین نے، خدا گواہ ہے۔ اور آج تم یہ ہو کہ بیچارے وہ چلے گئے سب کچھ چھوڑ کر، اور تم ان کی مال پر بیٹھے ہو، نہیں میرا حصہ ہی ہونا چاہیے، ارے حصہ لینے والے کو بھی تو دیکھ تو نے کچھ دیا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، مجھے بتائیے آپ کہ مجھے اس دن رکھنی ہے، ہمیں میرے والد کا اس مہینے فوت ہوئے تھے، میرے والدہ اس مہینے فوت ہوئی، میرا نانا اس مہینے فوت ہوئے، میں ان کے حساب ثواب کرنا چاہتا ہوں، ہم سب جمع ہوں گے، ہم اعلان کر دیا کریں گے ایک دن پہلے محبت کے ساتھ، جو آنا چاہے گا زبردست تو نہیں ہے، لیکن میں تو کم سے کم آؤں گا نا، ایک تو آئے گا، ایک آپ ہوں گے، 2 ہم دونوں کافی، ہمیں باقی دنیا سے کیا مطلب، پھر جب وہ بلائے گا تو ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا اسی کا نام ہے نا، تالی تو اسی سے بجتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا کہ تالی بجاؤ گے، تو ہمارا دل پر ہے، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر ہمیں بھی جانا پڑے گا ان کے پاس، وہ ضرور آئیں گے کیونکہ ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی بزرگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی جزا دے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل میت فی القبر ہی الا الغریق المتغوط فینتظر دعوۃ تلحقہ من ابی و امی و اخی و صدیقی، صدیق یعنی دوست بھی آپ کا انتظار کرتا ہے، آپ کی ماں بہن سب جو دنیا سے رخصت ہوئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مردہ قبر میں اس ڈوبے ہوئے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے مدد چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، اور اسی طرح مردہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ، بھائی یا دوست وغیرہ کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کتنے قیمتی ہو کہ آج تمہیں اللہ نے توفیق دی کہ تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کما رہے ہو، کھا رہے ہو، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہمارے گئے ہوئے لوگوں کے لیے ہم کچھ کریں۔ یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں سرکار علیہ السلام۔ دوسری حدیث ہم عربی متن وہ رکھتے ہوئے، تو جب اسے یہ دعا پہنچتی ہے
تو وہ اس کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند آتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قبروں کے مردوں کے سامنے زمین والوں کی دعائیں پہاڑوں کی طرح پیش فرماتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کی نیکیوں کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تیسری حدیث، اور بے شک مردوں کے لیے زندہ کا تحفہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ فیقول، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندوں کا مقام بلند فرماتا ہے۔ جنت میں یعنی جنتی تو ہو گیا، اب وہاں اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا، درجے بہت ہیں، 100 درجے، تو وہ پہلے دوسرے تیسرے جاتا رہے گا، تو بولے اب میں نے کون سے عمل کیے جنت میں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، تو اب میں آگے کیوں بڑھ رہا ہوں؟ تو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کا بلند مقام ہوتا جائے گا۔ تو بندہ پوچھے گا اے اللہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ تیری اولاد کی طرف سے تیری مغفرت کی دعائیں ہیں، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے آج تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ان حدیثوں سے واضح ہوا کہ مردہ قبر میں انتظار کرتا ہے کب اس کے عزیز اور رشتہ دار اس کو نیکی کا ثواب پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ الہ العالمین الہ العالمین۔ الفاتحہ۔